أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کو جاننے کی جو ہم نے یہ کاوش شروع کی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور اس کا اصل نور ہمیں عطا فرمائے اور اس سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اولئک الذی نشتارا والدلالۃ، اولئک الذی یہ وہ لوگ ہیں، نشتارا جنہوں نے خریدی، والدلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم پس نہ تو وہ تجارت وہ ان کو فائدہ دے گی، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی یہ ہدایت والے لوگ ہیں، یعنی نہ ان کو اس نے فائدہ دیا اس تجارت نے جو انہوں نے تجارت کیا کی تھی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی جو خریدی تھی، تو اس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدایت پر گمراہی کو یہ پسند کرتے تھے، جیسے سمود کو بارے میں ارشاد ہوا ہے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے سمودیوں کو راہ دکھا دی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی پر اندھے پن کو پسند کیا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا کہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی۔ اب ایمان لا کر کافر ہوئے ہوں، خاص سرے سے ہی ایمان نصیب ہی نہ ہوا ہو، ان منافقین میں سے دونوں قسم کے لوگ ہیں، اس لیے کہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تھی، اور ایسے بھی منافقین تھے کہ جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا ہو، بس انہوں نے اس سودے میں فائدہ نہ اٹھایا، نہ اس میں انہیں راہ کوئی ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کی خارزار اور جماعت کے مضبوط قلعہ سے نکل کر فرقت کے تن جیل خانہ میں اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹھڑی میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی تباہی کی ہے۔ اور ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے کی بات ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں جو پہلے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور بار بار وہ اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی احادیث کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں ان واقعات سے، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قریب زمانہ تھا تو اس وقت کے بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے راہب بہت سارے انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کی بڑی برکتیں ہوں گی، جس پہ دین مکمل ہوگا، جو آخری نبی ہوں گے، جو سردار الانبیاء ہوں گے، ساری صفات وہ بیان کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ میں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کے لیے، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہوگی کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھیل رہے تھے اور کافی دیر ہو گئی، اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ تو جب آئے تو میں نے پوچھا کہ کہاں تشریف لے گئے تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس طرح سے مجھے کچھ یہودیوں کے بچوں نے اور بڑوں نے پکڑ لیا تھا، اور انہوں نے میری قمیض پشت سے اٹھا کر دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہاں یہی ہے، یہی وہ نشانیاں ساری پوری ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے باتیں کی۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ واقعہ جب ہوا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بہت پریشان ہو گئیں اور فرمانے لگیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہود میرے بچے کو نقصان پہنچائیں، تو میں لے کر واپس اپنے گھر جاتی ہوں۔ اور وہاں سے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر انہوں نے رخت سفر باندھا، واپسی کی تیاری کر لی اور سوئے مکہ چل پڑی۔ تو اس طرح کے واقعات ہونا، یعنی ان کے یہ نالج میں تھا، انہیں پتہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف بھی لا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی۔ اس کے علاوہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، تو راہب نے کیا کہا تھا؟ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی اور نہیں بیٹھا، نبی علیہ السلام کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان میں وہ شانیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ اور انہوں نے اندر بلایا اور اپنے ساتھ انعام و اکرام بھی دیا۔ حالانکہ پہلا سفر تھا ان کا، اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرنے جا رہے تھے، تو اس طرح سے یہ خبریں ان تک پہنچ گئی تھیں۔ تو اس کا بھی مطلب یہ آتا ہے نا کہ انہیں نور کا تو پتہ چل گیا تھا، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پر وہ ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا تمام کفار جو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور حسد اور اناد میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے لگے۔ تو یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ گئے تو وہ کوئی صدیق ہو گئے، کوئی عمر ہو گئے، اور کیا کیا شانیں پا لی انہوں نے۔ اور جو دور چلے گئے، اندھیروں میں چلے گئے، ظلمتوں میں چلے گئے، جنہوں نے گھاٹے کی تجارت کی اور گھاٹے کا سودا کیا، انہوں نے اپنے لیے تباہی خریدی، اور ظلمت میں وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنی آخرت اور دنیا دونوں چیزیں تباہ کر لیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے